کے واسطے آ جاؤ، قرآن کے واسطے آ جاؤ، مگر پھر بھی چند ہی نفر آئے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا فرمائے۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، جن کے یہاں ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، ہر چیز کو بدعت، یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، ان کے یہاں کی بات بتائیں کہ قاری طیب کا جب قرآن ختم ہوا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ بانی دارالعلوم دیوبند نے بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی طعام کا انتظام کیا، اور اس خاندان میں تو اتنا شادی بیاہ کے موقع پر بھی کھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ علماء ان کے ناراض، یہ کہاں سے بدعت آپ، یہ کون سی بدعت آپ کر رہے ہیں؟ حضور نے کہا ہے کہ قرآن ختم ہو تو دعوت کیا جائے، تو قاری طیب کے دادا قاسم نانوتوی نے کہا تھا خاموش رہو، آج میرے بچے نے اس قرآن کو ختم کیا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو پہاڑ خوف خدا سے چور چور ہو گئے۔ معمولی سمجھتے ہیں ہر چیز بدعت بدعت بدعت، ہر چیز بدعت بدعت بدعت۔ حضرات، تو ہم لوگ تو جشن منانے والے ہے ہی ہیں، مگر جن کے یہاں جشن منانا بدعت ہے ان کے یہاں جشن قرآن منایا گیا۔ نماز، ایمان کے بعد نماز، اور نماز سے پہلے ایمان۔ اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں، ایک قرآن کون سی آیت، وہ کون سا صیغہ تھا جو سب سے پہلے بلبل سدرہ لے کر محبت وحی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا سنو، یا ایھا الذین آمنو پہلے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنو پہلے نہیں ہے، اقیم الصلاۃ پہلے نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ اقرا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، پہلے پڑھنے والے ہو جاؤ، پہلے قاری ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، اعزاز قرآن، فیضان قرآن، حافظ قرآن۔ کیا خدا نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے خدا نے کہا قاری ہو جاؤ۔ قرآن کا درس قرآن اتنا جامع ہے، اگر اس کو کسی نے اپنا لیا تو وہ شرک سے بھی بچ جائے گا، بچیوں کو دفنانے سے بھی بچ جائے گا، قتل و قتال سے بھی بچ جائے گا، دشمنی سے بھی بچ جائے گا، ہر طرح کے لغویات سے بچ جائے گا، ہر طرح کی حرام خوری حرام کاری سے بچ جائے گا۔ اس لیے نسخہ کیمیا سب سے پہلا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں اپنے کو منوائے ہیں۔ کیا بولیے؟ اپنے کو منوائے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، پیدائشی نبی ہیں۔ ارے تو وہ تو اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سے گزر رہے تھے۔
اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، حضور نبی تھے، پڑھنے والا نہیں. جو پڑھانے آیا ہے وہ پڑھنے کے لیے پڑھانے آیا. تو حضور فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي، مجھ کو جبریل نے پکڑا، فَخَطَّنِي، سینہ سے بھینچا، سینے سے سینہ لگایا، فَبَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، پوری طاقت جبریل نے لگا دی. ثم ارسلنی، پھر مجھ کو چھوڑا، فقال اقرا، کہا پڑھئے. جو نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لگا فرماتے فاخذنی، پھر مجھ کو پکڑا، فغطنی، سینہ سے بھینچا، فبلغ منی الجہد، پوری طاقت لگا دی. تم ارسلنی، پھر چھوڑا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل حضور کو بار بار پکڑ رہے ہیں، سینے سے سینہ لگا رہے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں جبریل یہ جانتے ہیں کہ جو قرآن میں لا رہا ہوں محبت وحی کا ذرا سینے کو ٹیسٹ کر لیں. اس لیے کہ جس قرآن کو مجھے لانا ہے، ان کے سینے پہ اتارنا ہے، اس سینے کو ذرا سے ہم دیکھیں کتنا طاقتور ہے. اس لیے کہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ خوف خدا سے لڑنا برندام ہو کر چور چور ہو جائے گا. ذرا سینے مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کریں کہ سینے مصطفیٰ کتنا طاقت کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے نا، جتنا پہاڑ اس کی جسامت اوپر ہوتی ہے اتنا ہی نیچے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر پہاڑ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے، زمین سے اتنا اونچا ہے، اتنا ہی نیچے. اب ہمالیہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، تو جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے. اور جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھیجتے رہے اور جبریل آپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ تو جبریل کہیں گے ارے بنی اسرائیلی جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے دیا ایمان سب لوگ لاؤ، بھیا سب لوگ ایمان لاؤ، تو جتنے بڑے بدماش تھے تو کہہ دیے کہ ہم ایمان تھوڑو منے لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. کہا ہم آپ کے کہنے سے مانیں گے نہیں جب تک ہم اللہ کو چشم دید دیکھیں گے نہیں. بس دیکھیں اسے، اتنے بڑے بدماش تھے بنی اسرائیل کے لوگ. حتی نرى الله جهرة، جب تک اللہ کو چشم دید اپنی آنکھ سے دیکھیں نہیں ہم مانے وانے گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ کوہ طور کو اٹھاؤ. کوہ تو جبریل علیہ السلام نے سے ہاتھ ڈالا ہے نا تو کوہ طور اٹھا گیا. کس کو اٹھایا بولو؟ کوہ طور کو اٹھایا. اب کوہ طور کو اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل جیسے آپ لوگ بیٹھے نا، بنی اسرائیل کو اللہ جیسے سایہ کر دیا، چھت بنا دیا. اس کی کوہ طور پہاڑ کی. اور جبریل کریں مانو گے کہ بھی گرائیں، مانو گے کہ بھی گرائیں. سب سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، مان لیا سجدے میں گر گئے. اور تب بھی جانتے ہیں سجدے میں گرنے کے بعد پھر یہ کال زمین میں رکھ کے اب ایسے دیکھ رہے تھے کہ گر تو نہیں رہا، گر تو نہیں رہا. آج بھی بنام مسلم دیکھ ایسا فرقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے نا تو ادھر ادھر دیتا ہے، اسے کرتا
پہاڑ نہیں یہودیت سے بہت قریب ہے وہی ہے فٹافٹ معلوم ہے ایسے معلوم ہے قرآن ہندوستان میں قرآن آپ سوچیں کہ ہمارے ہندوستان کی مگر ایک ہندوستان کا قاری قرآن عرب اتنا پسند کر رہا ہے کینسل کر دیا ٹکٹ کو کا 27 دن انہی کے پیچھے نماز پڑھ دی 27ویں دن جب قرآن ختم ہوا تو وہ حجرہ امام میں آیا تو قاری صاحب سے کہتا ہے کیا اچھا قرآن پڑھا تم نے کہتا ہے افتح صدرک سینہ کھول سینہ کھول اب قاری صاحب گھبرا گئے وہ سیدھے سادے تھے تو اب وہ غصہ ہو افتح صدرک سینہ کھول تو امام صاحب مولانا خلیل صاحب شافعی المسلک امام تھے تو انہوں نے کہا حضرت یہ کہہ رہا ہے سینہ کھول دیجئے نہیں غصہ بھی ہو جائے گا تو آپ نے کھلتے بڑے تو چومنے لگا چومنے لگا سینے کو چومنے لگا فی حسد صدر قرآن فی صدر قرآن میں احسن الصوت کیا اچھی آواز ہے سبحان اللہ یہ ہے فرق اور ہم لوگوں کے ہم قاریوں میں بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں اللہ رحمت کرے دوسری بڑی اللہ قرآن نہیں پڑھے اور ایک بات سن لو ہم لوگ تو یقیناً یہ غم کی بات ہے مگر جب ہی قرآن لگتا ہے قرآن کا پین لگتا ہے قرآن کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت ہوتی ہے تو پھر قرآن اور کثرت سے پڑھا جاتا ہے اگر کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ بہت ایمان بھی لاتے ہیں بہت ایمان لا رہے ہیں اور ایک بات سن لیے کہ اسلام کے مقدسات کہ جو بھی توہین کرتا ہے بہت برا اس کا حشر ہوتا ہے یہ تسلیمہ نسرین خبیثہ جو بنگلہ دیش کی تھی وہ ہمارے ملک میں کہ کچھ لوگوں کی رکھیل کے کم وقت اسلام کے مقدسات کی بے حرمتی کیا ہے اس کا حشر بہت برا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ تسلیمہ نسرین اس کا بھی حشر بہت برا ہوگا ایک تعلیم کرتا رہے جب کہ آپ پتہ نہیں میں نے کیا کہا مفلوج ہو گئی آدھا دھڑ کہنے سے ایک دم برباد گیا آدھا دھڑ برباد گیا آپ دیکھیں بابری مسجد جن لوگوں نے شہید کیا ہے نسلیں ختم ہو گئی آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے یہ بندے کا دین نہیں بنایا ہوا ہمارا بنایا ہوا منظور بنایا ہوا نہیں ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین اللہ کا کلام ہے قرآن ان دین عند اللہ کا اسلام ہے جو بھی اس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں یہاں یہ تو مقدسات ہیں دین سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے دین کی خدمات کی ہے قسم خدا کی جو ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کا بھی چہرہ بگڑ جا رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی جو برائی کر رہا ہے اس کا بھی چہرہ پورا عجیب طرح ہو جا رہا ہے